السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تراویح میں قرآن صحیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تراویح میں قرآن کس طرح پڑھا جائے؟ کیا تراویح میں قرآن کو بہت تیز پڑھا جا سکتا ہے؟ جس طرح بعض جگہوں پہ حفاظ کرام قرآن پاک کو تراویح میں بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، صرف یعلمون تعلمون پتہ چلتا ہے اور لگتا ہے کہ ہاں کچھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن کچھ تمیز نہیں ہوتی، نہ حروف کی تمیز ہوتی ہے، نہ کلمات کی تمیز ہوتی ہے، نہ قواعد تجوید کی کوئی رعایت ہوتی ہے، بلکہ مصلیان کی طرف سے اور متولیان کی طرف سے اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت تیز پڑھنے والا، بہت سرعت کے ساتھ پڑھنے والا اور جلد از جلد نماز تراویح کو پڑھا دینے والا حافظ مل جائے، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو کیا تراویح کی نماز میں قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہمارے یہاں چل پڑا ہے یہ صحیح ہے، یا اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے، چاہے کوئی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، کہ قرآن اتنی تیزی سے پڑھا جائے کہ کچھ تمیز ہی نہ ہوتی ہو، حروف کی، کلمات کی اور قواعد تجوید کی کوئی رعایت نہ ہوتی ہو۔ اس طرح تیزی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ بجائے ثواب کے گناہ کی چیز ہے۔ ثواب تو درکنار، گناہ لازم آئے گا، اور ظاہر ہے ایسے حافظ قرآن کے پیچھے جو اتنی تیزی سے قرآن پڑھتا ہو تراویح کی نماز میں، اس کے پیچھے تراویح پڑھنی بھی نہیں چاہیے، اور متولیان مساجد کو یا مصلیان کو اس طرح کے حافظ کی ڈیمانڈ کرنا یا اس طرح کے حافظ کو حافظ سے قرآن پاک سننا تراویح میں، یہ بالکل صحیح نہیں، بالکل غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میں حفاظ کرام سے بھی بطور خاص درخواست کرتا ہوں اور تمام متولیان مساجد سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا اہتمام کریں کہ تراویح میں ان کے یہاں قرآن اچھی طرح پڑھا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، لیکن اتنی جلدی بھی نہ پڑھا جائے کہ قرآن پاک کے حروف کٹ جائیں، اس کے جو کلمات ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں وہ اچھی طرح ادا نہ ہوں، یا تجوید کی جو قواعد ہیں اس کی رعایت نہ ہو۔ اسی طرح بہت سست روی کے ساتھ بھی نہ پڑھا جائے کہ اکتاہٹ ہو جائے اور جماعت کم ہو جائے۔ میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، نہ بہت تیز کہ حروف کٹ جائیں اور الفاظ صحیح سے ادا نہ ہوں، نہ اتنی تیز پڑھا جائے اور نہ اتنی آہستگی کے ساتھ اور اتنی سست روی کے ساتھ پڑھا جائے کہ لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں۔ میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ تراویح میں قرآن پاک پڑھنا یہ مناسب ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کا حق ہے، خود قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ سورہ مزمل آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ظاہر ہے اس میں کسی نماز کی قید نہیں ہے، ہمیشہ آپ قرآن کو اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر یعنی اچھی طرح پڑھیے۔ اس طرح نہ پڑھیے کہ حروف کٹ جائیں، کلمات غائب ہو جائیں اور قواعد تجوید کی کوئی رعایت نہ ہو۔ تدبر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر عمدگی کے ساتھ قرآن پڑھیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، ڈر لگتا ہے کہ اتنی محنت اور مشقت اٹھائی جا رہی ہے اور قرآن کو اس طرح سے، اس ظالمانہ انداز سے، اس بے دردی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ بہت افسوس ہوتا ہے اور بہت قلق ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں نیکی برباد، گناہ لازم کی مصداق ہم نہ بن جائیں اور اس حدیث کی مصداق نہ بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سے راتوں کو نماز پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو صرف بے خوابی حصے میں آتی ہے، مشقت ان کے حصے میں آتی ہے، ثواب تو درکنار، گناہ لازم آتا ہے۔ حفاظ کرام اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن پاک کو تراویح میں خوب اچھی طرح پڑھیں، نہ بہت تیز پڑھیں اور نہ بہت سست پڑھیں، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ قرآن پڑھیں، اس طرح پڑھیں کہ قرآن کے کلمات اور اس کے الفاظ نہ کٹیں اور قواعد تجوید کی بھی رعایت ہو، اس کا خیال رکھیں۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے، ایسا نہ ہو کہ بہت تیزی کے ساتھ آپ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے قرآن پڑھیں، تیزی کے ساتھ حافظ ریل کہیں کہے جا رہے ہیں اور کہیں دوسرے القابات دیے جا رہے ہیں اور صرف یعلمون تعلمون کا پتہ چل رہا ہے، ہرگز نہیں، یہ قرآن پاک کے ساتھ مذاق ہے، گناہ لازم آئے گا۔ لہٰذا حفاظ کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کو اس کے حق کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح جو ذمہ داران ہیں مساجد کے اور جو مصلی حضرات ہیں وہ بھی اپنا مزاج درست کریں۔ قرآن پاک تراویح میں سن رہے ہیں، سال میں ایک بار موقع آیا ہے، نیکیوں کا موسم ہے، تھوڑی دیر آپ، کتنا فرق پڑ جائے گا اگر آپ تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ قرآن پاک سن لیں گے اور میانہ روی کے ساتھ قرآن پاک سن لیں گے تو کتنا فرق پڑ جائے گا وقت میں، کتنی دیر آپ کو مزید جو ہے نماز میں کھڑا رہنا پڑے گا۔
تھوڑا سا فرق پڑے گا، 5-10 منٹ کا فرق آتا ہے۔ قرآن پاک کو اچھی طرح سنیے اور ایسے حفاظ کرام سے بات کیجئے جو قرآن پاک کو عمدگی کے ساتھ پڑھیں، پورے قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھیں اور میانہ روی کے ساتھ پڑھیں، نہ بہت تیز پڑھتے ہوں نہ بہت سست روی کے ساتھ پڑھتے ہوں۔ ایسے حفاظ سے قرآن پاک سنیں آپ تراویح میں، اس کا مزاج بنائیں، اس کا ذہن بنائیں۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ تسبیحات بہت جلدی جلدی پڑھی جاتی ہیں، رکوع کی سجدے کی تسبیحات بہت جلدی جلدی پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح التحیات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی مقتدی حضرات کی اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا نہایت تیزی کے ساتھ، تو اس کا خیال رکھیں کہ اگر التحیات بھی آپ نہیں پڑھ پائیں، خاص طور سے مقتدی حضرات، ان کی التحیات بھی نہیں ہوئی اور امام نے سلام پھیر دیا، تو التحیات اور التشہد تو بہرحال مکمل کرنے کے بعد ہی آپ کو سلام پھیرنا ہے، چاہے امام نے سلام پھیر دیا ہو۔ امام سے کہتا ہوں، حفاظ کرام سے کہتا ہوں کہ تسبیحات بھی کم سے کم 3 مرتبہ رکوع اور سجدے کی تسبیح ضرور مکمل کریں۔ اسی طرح تشہد مکمل کریں جو ضروری ہے، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح درود شریف اور اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں آپ نہ پڑھیں تراویح کی نماز میں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو پڑھنا ہے اور اعتدال کے ساتھ پڑھیں۔ تیزی کے ساتھ آپ پڑھ لیں، اچھی بات ہے، لیکن اتنی تیزی سے نہ پڑھیں کہ کسی کو تشہد ہی پڑھنے کا موقع نہ ملے یا تسبیحات ہی آپ غائب کر دیں یا درود شریف اور دعا ہی نہ پڑھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔